اللہ الرحمن الرحیم۔ پریشانی اور تکلیف کے وقت اور جب بھی کوئی حاجت ہو اس وقت درود شریف کثرت سے پڑھے، بہت زیادہ پڑھے۔ موجودہ شیخ الاسلام علامہ و مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکات مدینہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ، میرے مرشد حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جب آدمی کو کوئی دکھ ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، یا کوئی بیماری ہو، یا کوئی ضرورت ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا تو کرنی چاہیے کہ یا اللہ تعالی میری اس حاجت کو پورا فرما دیجئے، میری اس پریشانی اور بیماری کو دور فرما دیجئے۔ لیکن ایک طریقہ ایسا بتاتا ہوں، کہ اس کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی اس حاجت کو ضرور پورا فرما دیں گے، اور کوئی پریشانی ہو تو اسے ضرور ختم فرما دیں گے۔ اس وقت ہمیں درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اس درود شریف کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی ضرور ہماری حاجت کو، ضرورت کو پوری فرما دیں گے اور پریشانی اور تکلیف کو دور فرما دیں گے۔ دلیل اس کی یہ ہے، حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی اس بات کی جو دلیل پیش فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ سیرت طیبہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک زندگی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ لاتا، کوئی ہدیہ پیش کرتا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس بات کی کوشش فرماتے کہ اس کے جواب میں، اس ہدیہ لانے والے کو اس کے جواب میں اس سے بہتر تحفہ ہدیہ اس کی خدمت میں پیش کرے، تاکہ اس کی مکافات ہو جائے، تاکہ اس کا بدلہ ہو جائے۔ ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر عمل فرمایا کہ جب کوئی آپ کی خدمت میں ہدیہ لاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بہتر تحفہ ہدیہ اس کو عنایت فرما دی، عطا فرما دی۔ ساری زندگی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس پر عمل فرمایا۔ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ درود شریف بھی، یہ درود و سلام بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ ہے، اور چونکہ ساری زندگی میں، پوری زندگی میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جواب میں اس سے بڑھ کر ہدیہ دیتے تھے، جو بھی ہدیہ لاتا تھا اس سے بڑھ کر اس کو ہدیہ دیتے تھے۔ تو آج جب ملائکہ، فرشتے درود و سلام آپ کی خدمت میں پہنچائیں گے کہ آپ کے فلاں امتی نے، مرد ہو یا عورت، کہ آپ کے فلاں امتی نے
آپ کی خدمت میں درود و سلام کا یہ تحفہ بھیجا ہے تو ضرور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس ہدیہ کا جواب بھی دیں گے۔ وہ جوابی ہدیہ یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا فرمائیں گے کہ جس طرح اس بندے نے مجھے ہدیہ بھیجا، اے اللہ اس بندے کی حاجتیں بھی آپ پوری فرما دے اور اس کی پریشانیاں بھی دور فرما دے۔ اب اس وقت ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمارے حق میں دعا فرما دیجیے۔ دعا کی درخواست کرنے کا تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہاں ایک راستہ ہے، ایک طریقہ ہے کہ ہم درود و سلام کثرت سے پڑھیں، بہت زیادہ پڑھیں۔ جواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے حق میں دعا فرمائیں گے، لہذا درود شریف پڑھنے کا، لہذا درود و سلام پڑھنے کا یہ عظیم فائدہ ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے بہت سے اہل اللہ، بہت سے اولیاء سے منقول ہے کہ وہ بیماری اور دکھ کی حالت میں، کہ وہ بیماری، تکلیف اور دکھ کی حالت میں درود و سلام کی کثرت کیا کرتے تھے، درود و سلام بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ بطور نصیحت فرماتے ہیں، اس لیے دن بھر میں ہمیں کم از کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا چاہیے۔ اگر پورا درود ابراہیم پڑھنے کی توفیق ہو جائے تو بہت اچھا، ورنہ مختصر درود شریف پڑھ لیجئے۔ وصلی اللہ علی النبی الأمی، یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے۔ بہت مختصر اور بہت جامع درود شریف ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب فضائل اعمال میں جو فضائل درود شریف الگ رسالہ تحریر فرمایا ہے، اس میں لکھا ہے کہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت پاک کا جو ذریعہ بتلایا ہے، فرمایا ہے یہ بھی ایک قوی ذریعہ ہے کہ جو شخص مرد ہو یا عورت یہ درود شریف وصلی اللہ علی النبی الأمی یا صلی اللہ علی النبی الأمی وصلی اللہ علی النبی الأمی کثرت سے پڑھتا رہے گا، امید ہے اللہ سبحانہ و تعالی دنیا ہی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف اسے عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے متوسلین اور مریدین متعلقین کو 500 مرتبہ، دن میں 500 مرتبہ کم از کم اس مختصر درود پاک پڑھنے کی تاکید فرماتے ہیں، وصلی اللہ علی النبی الأمی۔ اسی طرح حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رأس المتأخرین فقیہ و حاضر الامہ، اس امت کے بڑے فقیہ تھے، بڑے مرشد تھے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بھی دن رات میں کم از کم 300 مرتبہ ہمیں امت کو درود و سلام پڑھنے کی تاکید فرماتے تھے کہ ہم امت کو چاہیے
کہ کم از کم 300 مرتبہ ضرور درود و سلام پڑھ دیا کرے. اور ہمارے حضرت والا پیر و مرشد موجودہ شیخ الاسلام والمسلمین شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا محمد قمرالزمان صاحب الہ آبادی دامت برکات ولینا بھی کم از کم 100 مرتبہ پڑھنے کی بہت تاکید فرماتے ہیں کہ دن رات میں صبح شام 100 مرتبہ ضرور درود و سلام پڑھ دینا چاہیے. اور جب جمعہ کا دن ہو، جمعہ کی رات ہو، تو اور زیادہ کثرت کی تاکید فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی حضرت شیخ الاسلام والمسلمین علامہ مولانا شیخ طریقت شاہ محمد قمرالزمان صاحب الہ آبادی دامت برکات ولینا کی عمر کو عافیت کے ساتھ دراز فرمائے اور ان کے فیوض و برکات کو عام و تام فرمائے. حضرت والا دامت برکات ولینا نے اپنی ایک کتاب ریاض الصالحین من احادیث سید المرسلین جو گلدست اذکار سے مشہور ہے، صفحہ نمبر 124 پر حضرت رأس المتاخرین مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پسندیدہ درود شریف بھی تحریر فرمایا ہے. وہ یہ ہے: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس درود شریف پڑھنے کی ترغیب دیتے تھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. کتب عالم حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو جملہ سے یہ درود شریف پر ترجیح دیتے تھے. سلوک طریقت صفحہ نمبر 214. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اسی طرح اسی کتاب گلدست اذکار جس کا اصل نام ریاض الصالحین من احادیث سید المرسلین ہے، صفحہ نمبر 123 پر حضرت شیخ الاسلام والمسلمین شاہ محمد قمرالزمان صاحب دامت برکات ولینا نے درود تنجینا نقل فرمایا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انك على كل شیء قدیر. لکھا ہے زاد السعید کے حوالہ سے حضرت والا پیر و مرشد علامہ مولانا شاہ محمد قمرالزمان صاحب لکھتے ہیں زاد السعید کے حوالہ سے کہ اس درود شریف کا بکثرت پڑھنا، بہت زیادہ پڑھنا اور لکھ کر مکان میں چسپا کرنا، چپکا دینا تمام امراض وبائیہ، ہیضہ اور طاعون وغیرہ سے حفاظت کے لیے مفید و مجرب ہے اور قلب کو عجیب و غریب اطمینان بخشتا ہے. میں نے 2 ویڈیو کے اندر یہ درود شریف کی پڑھنے کی تاکید بھی کی ہے 2 کتابوں کے حوالہ سے. اور اس درود شریف کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت پڑھنے کے لیے ایک بڑے بزرگ سے فرمایا. وہ واقعہ بھی میں نے بیان کیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں پیغام حق و صداقت جو چینل ہے اس میں 2 ویڈیو موجود ہیں. تو اس وقت میں ان حالات میں ہمیں چاہیے کہ صلاۃ تنجینا یا صلاۃ تنجینا دونوں طرح تنجینا تنجینا پڑھ سکتے ہیں. تو ہمیں اس کو بھی کثرت سے پڑھنا چاہیے، خاص طور پر یہ جو طاعون کی وبا پھیلی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالی ضرور اس کی برکت سے اسے ختم فرمائیں گے اور اپنے مکانات کی دیواروں پر بھی اسے لکھ کر چسپا کرنا چاہیے، چپکا دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ گھر والوں کی بھی پوری حفاظت فرمائیں گے. بہت ہی بابرکت یہ درود شریف ہے. پھر ایک مرتبہ پڑھ دیتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات
وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور جو بھی اس کو سنے اور جہاں تک پہنچے جس تک پہنچے اللہ کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.